بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، آج میں نے ایک بڑے ہی حساس اور اہم مسئلے پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ پاکستان میں یہ ایک معمول آپ سمجھیں یا بہت زیادہ پروپیگنڈا سمجھیں، پچھلے کچھ دنوں سے جو لوگ 2-3 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں ان کے حوالے سے بڑی سنسنی پھیلائی جاتی ہے۔ فٹافٹ جناب ہائی کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ جائیں گے اور 15 منٹ میں کیس بھی ان کا لگ جاتا ہے۔ حالانکہ روٹین کے ایسے ایسے فیصلے ہیں جو صدیاں گزر گئی ہیں، نسلیں مر گئی ہیں، ابھی تک لٹک رہی ہیں انہی کورٹوں میں، لیکن جیسے ہی یہ پتہ لگے کہ فلاں کسی ساجد گوندل کو، کسی فلاں کو غائب ہو گیا جناب، گاڑی روک کے کسی نے کوئی لے گیا ہے، تو 2-3 گھنٹے کے بعد جو عدالت میں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، اگلے دن جناب وہ عدالت طلبی شروع کر دیتی ہے، جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں، ان کو بھی عدالت میں طلب کیا جاتا ہے۔ مجھے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ کچھ نہیں بات کرنی، میری اتنی اوقات نہیں ہے، نہ مجھے ان زرخری ٹٹوؤں کا کوئی کہ جو ذہنی خارش ہے، جو ان کے ویسے ہی دوسری بھی خارش ہے، مجھے اس پہ وہ بات نہیں کرنی۔ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ایک پروفیشنل ہونے کے ناطے کچھ باتیں ابتدائی بتانے کی کوشش کروں گا، سمجھ میں آ جائے تو فابیا، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، زندگی چلی رہی ہے۔ دیکھیے، انٹیلیجنس میں اور انٹیلیجنس میں اور پولیس کے کام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ باوردی پولیس ہر چیز جو ہے وہ ایک اس کے روٹین کے مطابق، ایک آپ یہ سمجھے طے شدہ شیڈول کے مطابق، ایک SOP ہوتی ہے ان کی، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ مثلا پولیس ملزم کو گرفتار کرتی ہے، اس کی FIR درج کی جاتی ہے، اس کی تفتیش اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں کون سی دفعہ کا مجسٹریٹ بیان لیتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، ریمانڈ لیا جاتا ہے، یہ سارے قانونی مراحل ہیں۔ امریکہ یا برطانیہ سے زیادہ جمہوریت پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو بات آپ کو ماننی پڑے گی، چاہے آپ جو مرضی اس کا مطلب لیں ضد میں، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا، نہیں ہے۔ عوامی حقوق اور خیالات کا امریکہ میں ہوم لینڈ نام کی ایک سیکورٹی ایجنسی ہے جس نے پاکستان کے وزیر اعظم کی پتلون بھی اتروا دی تھی۔ ہوم لینڈ سیکورٹی والے جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں سے چاہیں، جس کو چاہیں، راستے سے، گھر سے، دفتر سے اٹھا کر لے جائیں، کوئی چوں نہیں کر سکتا۔ اور ان کو تو شاید پتہ نہیں 3 ماہ تک کا اختیار ہے بندے کا نہ بتانے کا۔ FBI کے اندر جو باقاعدہ ایک پولیس جیسی اتھارٹی رکھنے والی آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر ایک خاص ان کا اسکواڈ ہے جو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے۔ کئی ایسے اگر امریکن اس طرح قانون کی پابندی شروع کروائیں نا لوگوں سے، جس طرح ہمارے جج صاحبان کراتے ہیں کہ وزیر اعظم حاضر ہو، فلانا سیکرٹری حاضر ہو، DG ISI حاضر ہو، اور وضاحت کرے کہ پاکستان سے فلاں سڑک سے فلاں بندے کو کیوں اٹھا لیا۔ باقی تو تمام جو ہمارے آئینی تقاضے جو کہ پورے ہو چکے ہیں، ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ امن و امان کی وہ صورت حال ہے، یہ ہے وہ ہے جناب، لوگوں کی زندگیاں عزتیں مکمل محفوظ ہو چکی ہیں، اور اب صرف یہ مسئلہ رہ گیا ہے کہ یہ جو اچانک لوگوں کو اٹھا لیتی ہیں ایجنسیاں، ان کی ایسی تیسی، ان کی کیا مجال ہے، یہ کیوں اٹھاتی ہیں، جبکہ ہم میگنا کارٹا کے جو ہیں ماموں جان ہیں۔
امریکہ میں کوئی یہ سوال نہیں کرتا. آپ نے درجنوں فلمیں دیکھی ہوں گی جو ان موضوعات پہ بنی ہیں. انڈیا میں کوئی یہ سوال نہیں کرتا. دنیا کے کسی غیر مہذب ملک میں انٹیلیجنس جس بندے کو اٹھاتی ہے اپنی دانست میں، وہ اس لیے اٹھاتی ہے کہ وہ اسٹیٹ اینیمی ہوتے ہیں. اب اسٹیٹ اینیمی کا تعین کون کرے؟ عدالت. فرض کیا ایک بندے ٹیررسٹ ہے، اس نے دھماکے کیے، بچوں کو قتل کیا، مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. پاکستان کی عدالتوں نے انہیں سزائیں دی ہیں. یہاں تو 200 ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہماری عدالتوں نے بری کر دیے. یہ پشاور کورٹ میں ابھی کیا ہوا تھا پیچھے، جس کے بعد یہ پھر نئی دھماکہ سیری شروع ہوئی ہے. آپ یہ بات جان لیں، انٹیلیجنس پولیس کی طرح کام نہیں کرتی. ان کے 90% کام آف دی ریکارڈ ہوتے ہیں، لیکن ملک کی سالمیت کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں. مثلاً ہمارے ایٹمی پروگرام کی تیاری میں پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کیا کردار رہا، آپ نہیں جانتے؟ کیا ہمارے تمام جو ادارے ہیں وہ باقی نہیں جانتے؟ اگر یہ لوگ اس طرح جس طرح وہ چیزیں لائے ہیں دنیا سے، ادھر سے خرید کے ادھر بھیج، اور جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، کیا وہ لیگل تھا؟ ایک اسٹیٹ اینیمی ہے جس کے خلاف گواہی دینے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ اس کو کیا پہلے ریکارڈ پر لائے انٹیلیجنس، پہلے عدالت سے درخواست کرے کہ جناب وارنٹ گرفتاری عطا فرمائیں، اس کے بعد اس کے گھر جائے کہ جناب تشریف لائیں، میرے پاس یہ وارنٹ ہے، آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ کا ریمانڈ لینے آئے ہیں. یہ بیہودہ باتیں ہیں. ان باتوں یہ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے. یہ صرف ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے کی جاتی ہیں. ایک یوٹیوبر نے یہ بتایا کہ ساجد گوندر صاحب پہلے ڈان اخبار میں کام کرتے تھے. اس نے یوٹیوب پر نے یہ مطلب کہ دروغ بر گردن راوی، یہ ریکارڈ پر ہے. انہوں نے بتایا کہ جی ان کو اس لیے اغوا کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کو شک ہے کہ جو جنرل باجوہ کے خلاف اس نے الزامات لگائے ہیں احمد نورانی نے، وہ اس کا کچھ اس بندے سے بھی لنک ہے، اس نے فراہم کی ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، فرض کیا یہ 100% ایسی بات ہی ہے، اب کیا پہلے ایسے بندے کو وہ پولیس کے سے ریمانڈ کرائیں، یہ کریں وہ کریں، پولیس کو گرفتار کرے، ملک میں کھپ پڑ جائے، اس کو جناب اس کے بعد جو ہے وہ کہیں جی ثبوت لے کر آؤ جی اس نے کیا کیا ہے ملک کی سالمیت کے خلاف. کسی کی جائیداد کے متعلق بتانا کو ملک کی سالمیت کے خلاف بات ہوتی ہے. اب یہ پیرامیٹر جو ہے نا یہ کون سیٹ کرے گا؟ ایک ایجنسی جو ہے اس کی جاب ہے کہ اس نے پاکستان کی سالمیت پہ کسی بھی سطح پہ کمپرومائز نہیں کرنا، زیرو ٹالرنس رکھنی ہے. وہ ایک ایسا بندہ دیکھتے ہیں جس بندے سے اگر وہ پولیس کے ذریعے شروع کرائیں تو قیامت تک رزلٹ نہ. یہ جتنے کیس پولیس کے ذریعے نیب میں ہوئے ہیں ان میں سے کس کو سزا ملی ہے بتائیں مجھے؟ ملی ہے کسی کو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ تمام چھوڑیے میاں صاحبان کو یا اور لیڈروں کو یا کسی کو، یہ جو ٹیررسٹ تھے کراچی میں، یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے بلدیہ کی آگ والا واقعہ ہے، اور زندہ جلایا گیا جو وکیلوں کو، یہ ادھر اپنے یہ جو ہمارے ماڈل ٹاؤن لاہور میں سانحہ ہوا ہے، مجھے بتائیں کہ ان میں سے کس کا آپ نتیجہ نکال سکے ہیں؟ صرف نتیجہ پتہ کس کا نکلتا ہے؟ جیسے شہباز شریف نے کیا تھا. وہ جس بندے وہ دیکھتا تھا نا کہ جو مطلب بدماش جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اس کا صفایا ہو جاتا تھا. پولیس مقابلے جس سے کہتے ہیں.
یہ ناگزیر ہے، پولیس بھی یہی کرتی ہے جہاں اس کے پاس آپشن کوئی نہ رہ جائے۔ اب مجھے بتائیں اگر یہ بات صحیح ہے جو یہ یوٹیوبر صاحب نے بتائی ہے کہ اس بندے نے باجوہ کے یہ صاحب کے رائے دیے، مجھے یہ نہیں پتا، مجھے نہ میری اس سے کوئی بحث ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے جنرل عاصم باجوہ، یا وہ مطلب یا وہ بڑا کوئی مومن آدمی ہے یا کیا ہے، میرے کچھ دینا نہیں اس بات سے۔ آپ جس کو جو مرضی الزام لگائیں، ہم نے تو قائد اعظم کو نہیں بخشا، ان کی بہن کو نہیں بخشا، مادر ملت کو نہیں بخشا، تو اس میں اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ان کے ساتھ ایک پاکستان کی سیکورٹی کا معاملہ وابستہ ہے کہ یہ بندہ CPEC کمیٹی کا چیئرمین ہے، جس پہ بین الاقوامی سیاست ہو رہی ہے، جو پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، جس پہ ہم نے جب تک زیرو ٹالرنس پالیسی نہ اپنائی یہ منصوبہ کوئی مکمل دشمن ہمارے ہونے دیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کا جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ بندہ ان لوگوں کا چیئرمین ہے۔ انٹیلیجنس تو اس پوائنٹ آف ویو سے سوچے گی، ہم سیولین ہیں، ہم ایسے سوچیں گے جناب یہ تو انہوں نے بڑی لوٹ مار کی جی، دیکھیں جی انہوں نے یہ جداتیں بنا لی وہ بنا لی۔ بھائی یہ سول میٹر ہے، لیکن یہ پاکستان کی سیکورٹی کا میٹر بھی تو ہے نا۔ آپ بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، چاہیے نیب کو چاہیے، پولیس کو چاہیے، FIA کو چاہیے، عدالت عالیہ کے جج صاحب کو چاہیے کہ وہ خود نوٹس لیں۔ جو وزیر اعظم کو طلب کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ شہریوں کو دن دیہڑے کیوں اغوا کر لیا جاتا ہے، وہ اس بات کا نوٹس لیں نا۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو طلب کریں، اس کو کہ جی آپ پر یہ الزام لگے ہیں، کیا آپ نے یہ ڈاکہ زنی کی ہے؟ وہ آپ نے نہیں کرنا، میں جانتا ہوں آپ نے کیوں نہیں کرنا۔ حضور والا یہ بات طارق اسماعیل ساگری کہنے لگا ہے فقرہ، یہ حمام ہے تو مطلب یہ پرانے زمانے کے بادشاہوں والا گرم حمام جو ترکی میں ہوا کرتے تھے، لیکن ننگے سارے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔